نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پرانی بات ہے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ میاں والی کے رہنے والے ہیں۔ دسمبر کی سرد راتیں تھیں اور دھند بھی بہت زیادہ تھی۔ ہمارا ایک دوست تھا۔ ہم سب دوست اس کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، بیٹھک میں ہیٹر لگا کر اکثر ہم لوگ وہاں پر رات کے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ جب 11 بجے کا ٹائم ہوا، میں اور میرا ایک دوست گلی میں بھی رہتا تھا، ہمارا محلے دار بھی تھا، ہم لوگ گھر واپس آنے کے لیے اپنے بائک پر نکلے۔ جیسے ہم لوگ اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے، اس حد تک دھند تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سرد رات میں دھند میں ڈوبی گلیاں اور دور چوکیدار کی سیٹی کی آواز، سب بہت ہی زیادہ پرسرار لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جیسے عجیب سی کوئی ایک گھٹن سی ہے ماحول میں۔ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ چل رہے تھے، تبھی چوکیدار کی جو سیٹی کی آواز تھی وہ بہت قریب سے آنے لگی، جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہو۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو چوکیدار تھا وہ گلی کے کونے پر کھڑا ہوا تھا اور ایک جانب دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے وہ کھڑا ہوا تھا اور مسلسل ایک ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ہم نے اس کو کھڑے ہوئے دیکھا، ہم لوگوں نے بھی موٹر بائک روک لیا اور اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، کیونکہ وہ ہم لوگوں کے علاقے کا چوکیدار تھا اور بہت ایماندار آدمی تھا۔ تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ میں تیسری دفعہ اس گلی میں آیا ہوں، جب بھی میں اس گلی میں آتا ہوں ایک چھوٹی بچی مجھے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب میں اس بچی کو آوازیں دیتا ہوں تو وہ بچی بھاگتی ہوئی یہ سامنے جو گلی ہے، جو بند گلی ہے، اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ میں 2 بار اس بند گلی کے اندر سے بھی دیکھ کر آیا ہوں، مگر مجھے وہ بچی کہیں نظر نہیں آئی۔ جب تیسری بار میں چکر لگا کر یہاں سے باہر جانے لگا تو وہی بچی مجھے دوبارہ سے اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ چھوٹی سی ایک بچی، اس نے فراک پہنا ہوا ہے، اتنی سخت سردی میں وہ اکیلی اتنی رات کو یہاں پر کھڑی ہے۔ ابھی بھی میں نے اس کو دیکھا اور میں اسی کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ گلی میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پر جاتا ہوں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے بھی اس کو یہی کہا کہ وہ سامنے والی گلی تو بالکل بند ہے اور وہاں پر کبھی بھی اتنا زیادہ رش نہیں ہم نے دیکھا، نہ ہی بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، لیکن پچھلے 3-4 دن سے گلی میں رات کو اکثر بچوں کے کھیلنے کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گلی میں سے گزر رہا ہے، لیکن 1 سے 2 بار میرا ساتھ والا دوست بولا 1 سے 2 بار تقریباً رات 2-2:30 بجے کہتا ہے میری آنکھ کھلی ہے تو گلی میں بچوں کا بہت شور ہوتا ہے، اور میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جب پردے ہٹا کر دیکھنا چاہا تو گلی بالکل سنسان تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اتنی رات کو یہ بچے کہاں سے آتے ہیں اور یہ کون ہے۔ بہرحال ہم نے چوکیدار سے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے اور چوکیدار مسلسل ابھی بھی اسی گلی کی طرف دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ تبھی ہم نے دیکھا جب میرا دوست اپنے گھر کی طرف گیا اور میں اپنے گھر کی طرف، چوکیدار بھی مین روڈ کی طرف جانے لگا۔ آج رات میں ابھی جاگ ہی رہا تھا، تقریباً کوئی ٹائم ہوگا رات کے 1:45 بجے کا، 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی تو گلی میں بڑا شور شرابہ سا محسوس ہوا۔ جیسے میں نے ٹی وی کی آواز بند کی
تو باہر بچوں کا شور تھا، جیسے بہت زیادہ بچے ہیں اور وہ گلی میں بھاگ رہے ہیں۔ ٹائم دیکھ کر میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ باہر اتنی دھند ہے، اتنی سردی ہے کہ 11 بجے جب ہم لوگ آئے تھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنی رات کو بچے کہاں سے آئے ہیں؟ ایک عجیب سا تجسس میرے دماغ پر سوار ہو گیا۔ میں فوراً سے، سب سوئے ہوئے تھے، کمرے سے باہر نکلا۔ پہلے میں نے سوچا کہ باہر گلی میں جاتا ہوں، پھر میں نے سوچا میں اوپر جا کر چھت سے دیکھتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ چھت کے اوپر سے تو کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے۔ تو میں دروازے کی طرف گیا، میں نے گیٹ کھولا تو گلی بالکل سنسان تھی، جہاں ابھی دروازہ کھولتے کھولتے بھی بچوں کے ہنسنے کی، کھیلنے کی، بھاگنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں باہر نکل گیا۔ جب میں نے اسی طرف دیکھا جہاں پر چوکیدار کھڑا تھا تو مجھے ایک بچی کھڑی ہوئی نظر آئی، ایک اکیلی بچی، اور وہ ہم لوگوں کی گلی کے اندر ہی دیکھ رہی تھی۔ دور سے صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ جو گلی کا کونا تھا وہ بہت زیادہ دور نہیں تھا، سامنے دکھائی دے رہا تھا وہ۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے فوراً سے اندر جانا ہی ٹھیک سمجھا۔ میں گھر واپس آ گیا، ابھی گیٹ بند ہی کر رہا تھا، پھر سے وہی گلی میں بچوں کے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں۔ اسی طرح سے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں ہماری گلی میں کون بچی ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ چوکیدار نے بھی دیکھی تھی۔ صبح جب میں جاگا تو میں نے گھر والوں سے یہ بات ڈسکس کی، ابو کو بھی یہ بات بتائی، تو ابو کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی چوکیدار نے یہی شکایت کی تھی کہ پچھلے 3-4 دن سے وہ بچی گلی میں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بچی کہاں سے آتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ دن کے ٹائم جا کر اس نے جب اس گلی میں سے بھی معلومات لی ہیں تو وہ کسی بھی گھر کی بچی نہیں ہے۔ وہ پرسرار سی بچی کہاں سے آتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی، ہر کوئی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا جنات ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کسی دور میں، یعنی یہ آبادی ہونے سے پہلے ویرانے تھے۔ کچھ نے یہ کہنا شروع کر دیا یہاں پر کوئی قبرستان تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو باتیں پتہ چل رہی تھیں وہ باتیں نکال رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس علاقے میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے اور وہ مختلف روپ لے کر پھرتی ہے۔ جب وہ لوگ جوان ہوتے تھے تو تب وہ وہاں پر ایک دلہن کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے جو اکثر سردی کی راتوں میں نکلتی تھی اور نظر آتی تھی علاقے کے مختلف حصوں میں۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیہائنڈ ہسٹری کیا ہے یا ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اب جیسے ہی تقریباً شام 6 بجے کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، اور میں اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کافی دیر ہم لوگ چوک میں بیٹھے رہے اور میں گھر واپس آ رہا تھا تو ہم لوگوں کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بچی جو میں نے رات کو گلی کے کونے پر کھڑی دیکھی تھی وہ بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی ہم لوگوں کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر داخل ہوئی میں بھاگا اس کے پیچھے۔ جیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا بہت تیزی کے ساتھ کچھ سیڑھیوں پر چڑھ کر گیا ہے، کیونکہ ہمارے گیٹ کے ساتھ ہی سٹیئرز اوپر جاتی تھی۔ میں نے پورے گھر میں شور مچا دیا کہ وہ بچی ہم لوگوں کی چھت پر گئی ہے۔ میرے پیچھے سب گھر والے اوپر بھاگے، ہم لوگ چھت پر پہنچے، اوپر والے پورشن کی لائٹ آن کی، پورا چھت ہم لوگوں نے چھان مارا، پورا گھر چھان مارا، کہیں اس بچی کا نام و نشان نہیں تھا۔ 3rd فلور پر جب ہم لوگ گئے تو دیوار کے اوپر ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل آوازیں نکال رہی تھی اور بول رہی تھی۔ ہم لوگ تو فوراً سے اللہ اکبر کرتے نیچے آ گئے۔ ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ماجرا کوئی اور ہی ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اسی طرح سے رات ہم لوگوں نے، اسی رات کی بات ہے، باہر چوکیدار کا بھی کافی شور شرابہ سنا، جیسے چوکیدار بھی اونچا بول رہا تھا یا چلا رہا تھا۔ اگلے دن ہم لوگوں نے دن کے ٹائم پورے علاقے کو جمع کیا ایک جگہ پر، تو وہاں پر یہ بات چیت ہوئی، چوکیدار بھی تھا، تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، گلی کے کونے پر مجھے دکھائی دیتی ہے اور بھاگتی ہوئی اس بند گلی میں جاتی ہے۔ جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جب میں گلی سے باہر نکلتا ہوں تو وہی بچی مجھے دوبارہ سے اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اس دن میں نے اس کو بہت پاس سے دیکھا ہے، اس کی آنکھیں یوں
जगमगाती हैं, जिस तरह से जानवर की आंखें जलती हैं, अंगारे हैं उसकी आंखों में, ये कोई और मखलूक है। मौलवी साहब को भी वहाँ पर बुलाया गया। मौलवी साहब ने अपनी पढ़ाई, जब उनके पास इतनी पढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि ये कोई मखलूक है, ये कोई बच्ची नहीं है, ये कोई गैर मरी मखलूक है, कोई गैबी चीज़ है ये। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही मैं ये बता सकता हूँ कि ये कब से यहाँ पर मौजूद है और ये क्यों आई है। इसके लिए किसी आमिल को बुलाना होगा। सिर्फ इतने वाज़ेह कर सकता हूँ कि ये कोई गैर मरी मखलूक है, कोई जिन्नात है। तभी इलाके के कुछ लोगों ने कहा कि काला बाग वाली साइड पर एक आमिल हैं, कि उन आमिल को हम लोगों के इलाके में वो लोग लेकर आएंगे। तभी इलाके के कुछ लोग काला बाग की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन असर के टाइम तक वो एक आमिल साहब को लेकर आए। वो आमिल उस बंद गली की तरफ गए। उसके बाद पूरे इलाके का उन्होंने एक विज़िट किया और शाम के वक्त उन्होंने ये बताया, ये एक चुड़ैल है जो ज़मानों से, बरसों से इस इलाके पर मुकीम है, और ये एक नहीं, ये पूरा एक ख़ानदान या पूरा एक कबीला है। अभी ये एक बच्ची के रूप में कुछ अरसा नज़र आएगी, चंद सालों के बाद ये एक दुल्हन के रूप में नज़र आएगी, और उसके चंद सालों के बाद ये एक बूढ़ी औरत के रूप में नज़र आएगी। ये अरसे दराज से इस इलाके में रहते हैं। उस बंद गली से लेकर इस गली के कोने तक इनका इलाका है और इनके घर हैं यहाँ पर। ये अपने घर में भागती दौड़ती है। ये जिसको जहाँ भी नज़र आए इसको बुलाना नहीं, जिसको जहाँ भी नज़र आए इसके पीछे नहीं जाना, वरना ये अपने असल रूप में अगर सामने आ गई तो आपको जानी नुकसान भी पहुँचा सकती है। क्योंकि अगर ये आवाज़ दे और उस पर कोई जवाब दे दे तो उसी वक्त ये उस इंसान का दिल निकाल कर चबा लेती हैं। बेहतर यही है कि आप इसको इग्नोर करें, इसके पीछे नहीं जाना। ये जहाँ भी नज़र आए उस जगह से आयतल कुर्सी पढ़कर पीछे हट जाएं। अगर आप इसको तंग नहीं करेंगे तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएंगे, इसको तंग करेंगे, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको जानी नुकसान भी दे सकती है। उसके बाद पूरे इलाके में ये बात फैल गई। बहुत से इलाके के लोगों को वो नज़र आने लग गई। बहुत से लोगों ने उसको देखा, कभी किसी घर में जाते हुए, कभी किसी घर की छत के ऊपर, लेकिन कभी कोई उसके पीछे नहीं गया। 12 साल में वो अक्सर नज़र आती थी, दुल्हन के रूप में भी नज़र आने लगी। आज से 3-4 साल पहले सर्दियों के ही मौसम में उसको दुल्हन के रूप में भी देखा गया, लेकिन जब वो दुल्हन के रूप में नज़र आती थी तब वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती थी। तब कभी कभार सर्दियों की रातों में दिखाई देती थी, जब इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता था, और इलाका सुनसान होने के बाद वो बाहर निकलती थी। फिर उन रातों में सिर्फ गलियों में पायलों की छन छन ही सुनाई देती थी और कोई भी उसके पीछे नहीं जाता था। चौकीदार के पहरे का टाइम भी बदल दिया गया, क्योंकि वो बहुत खौफज़दा था। वो रात 8 बजे तक पहरा देकर चला जाया करता था। हमारे इलाके में कभी भी कोई चोरी वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि हर किसी के दिल में उसका खौफ था। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मेहर आपका। जिससे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmrik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उस पर भी अब डेली स्टोरीज आया करेंगी, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।